یہ ڈرامہ استنبول کے ایک نواحی گاؤں ریوا میں فلمایا گیا۔ ریوا میں فلمانے کی بڑی وجہ اس کی سپر لوکیشن ہے، جہاں اس میں اونچی نیچی پہاڑیاں اور سبز میدان ہیں، بڑے بڑے جنگلات اور ندیاں ہیں۔ وہیں یہ استنبول کے کافی نزدیک بھی ہے۔ چونکہ اس ڈرامہ کی کاسٹ 5000 لوگوں پر مشتمل ہے، لہٰذا کسی دور مقام پر شوٹنگ اور 5000 لوگوں کو لانا لے جانا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ ایکٹرز استنبول ایئرپورٹ سے آدھے پونے گھنٹے میں یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ علاقہ کسی بھی قسم کی تاریخی فلمنگ کے لیے اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ ناظرین، اینجن الطان جو اس ڈرامے میں ارطغرل غازی کا کردار نبھا رہے ہیں، انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ڈرامہ سائن کرتے وقت ہمیں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس قدر بڑا کام کرنے جا رہے ہیں اور یہ ڈرامہ بذات خود ان پر کس قدر اثر انداز ہوگا۔ دوستو، ڈرامے کی شوٹنگ شروع کرنے سے پہلے 5000 لوگوں کی کاسٹ کو چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بانٹ دیا گیا، جنہیں ٹرین کرنے کے لیے ہالی ووڈ سے سٹنٹ مین اور سکل ٹیچرز ہائر کیے گئے۔ ڈرامے کی شوٹنگ سے 3 ماہ قبل تک تمام اداکاروں کو باقاعدہ جنگی تربیت دی گئی۔ گھوڑ سواری، تلوار زنی، دشمن کو للکارتے ہوئے ووکرز کیسے لیول پر رکھنے ہیں، یہ سب چیزیں سکھائی گئیں۔ ناظرین، دلچسپی کا پہلو یہ بھی ہے کہ ڈرامے میں دکھائے جانے والے تمام انڈور شوٹس ترکی کے کسی دور دراز مقام کے نہیں اور نہ ہی یہ کسی پرانے شہر کے ہیں، بلکہ استنبول شہر کی ایک ویران فیکٹری میں فلمائے گئے ہیں۔ یہ اس فیکٹری کی تصاویر ہیں جو کئی سالوں سے بند پڑی تھی اور ایک بہت بڑے رقبے پر پھیلی ہوئی تھی۔ ڈائریکٹرز نے اسی فیکٹری کے صحن میں گتے اور لکڑی سے 1000 سال پرانے مکانات تعمیر کروائے اور فیکٹری کے ہال اور کمروں کو صلیبی اور منگول شہنشاہوں کے محلات دکھائے۔ ناظرین، ارطغرل سیریز کی شوٹنگ ریوا اور استنبول کی اس فیکٹری میں جب تک جاری رہی، سرکاری افسران اور وزراء خود جا کر اس ڈرامے کی نگرانی کرتے رہے۔ حتیٰ کہ ریوا میں شوٹنگ کے دوران طیب اردگان خود گئے اور ایکٹر سے وہی باتیں دہرائیں جو پہلی شوٹنگ سے پہلے سمجھا دی گئی تھی۔ دوستو، اس ڈرامے میں ٹیکنیکلی خاص بات یہ ہے کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی کاسٹ رکھنے والا ڈرامہ ہے۔ اس کے بدلے اگر کسی ہالی ووڈ سیریز مثلاً ہیری پوٹر کی بات کی جائے یا کسی اور بڑی کاسٹ والی ہالی ووڈ سیریز سے موازنہ کیا جائے تو بجٹ کے حساب سے ہالی ووڈ سیریز ارطغرل سیریز سے دور دور تک نہیں مل سکتی، یعنی اتنے کم بجٹ میں ارطغرل سیریز بنائی گئی ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جتنے بھی سینز آپ لوگ دیکھتے ہیں، مثلاً جنگلات کا سین، قبیلے کا سین یا پھر کسی محل کا سین، تو وہ سب کچھ ایک ہی جگہ پر ہے، جہاں پر یہ لوگ اپنے سین ہمیں کچھ اس انداز میں بنا کر دکھاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ سب جگہیں بہت دور دور ہیں، حالانکہ حقیقت میں یہ سب ایک ہی جگہ ریوا کے اس چھوٹے سے جنگل اور پہاڑ میں موجود ہیں۔ ایک سائڈ سے ہمیں قائی قبیلہ دکھایا جاتا ہے تو دوسری سائڈ سے دوسرا قبیلہ، یعنی صرف ان کے پرچم الگ ہوتے ہیں، ان کے علاوہ وہی ایک جگہ اور وہی ایک قبیلہ ہوتا ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، اس ڈرامے کے ہر ایک اداکار نے بہترین اداکاری کی ہے۔ ڈرامہ کو دیکھ کر ہمیں یوں محسوس ہوا کہ یہ سب کچھ حقیقت اور اصل ہو رہا ہے۔ اداکاروں نے اس کی شوٹنگ میں اپنی جان لگا دی اور اس صورت میں ہمارے سامنے ایک بہترین شاہکار ارطغرل غازی کی شکل میں آیا، جسے آج پاکستان سمیت پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور پسند کر رہی ہے۔